تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ذات مقدس پر، جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ سیریز کا آج لیکچر 15 ہے، اور ابھی تک ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس طرح میراکولس تھی اور کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے جو کہ ایک میراکل کے طور پہ تھے، جو یہ بات ثابت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نہیں ہے بلکہ بہت خاص ہیں، اور جو دوسرے مذاہب ہیں عیسائی اور یہودیت اور ان کے کتابوں میں جو اللہ نے نازل کیا تھا اس میں نشانیاں موجود تھی کہ آنے والا وقت میں ایک آخر رسول آنے والا ہے جو حجاز میں ہوگا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہودی جو یہودی کے عالم ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں۔ اور بھی ہم دیکھتے ہیں ایونٹس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی بغیر والد اور والدین کے گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت ہے وہ آپ کے دادا نے کیا، اور پھر دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد دادا نے کہا ابو طالب آپ کے جو چچا تھے ان کے اوپر آپ کی ذمہ داری آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی چیز لیتے جو ان کی ضرورت کے حساب سے ہوتی، ابو طالب کے مال میں سے، ان کے پیسے میں سے اتنی ہی چیز لیتے جو ان کی ضرورت کے حساب سے ہوتی، ایکسٹرا کبھی نہیں لیتے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو ابو طالب کو بہت پسند آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت کا ہونا، اور بہت محبت تھی ابو طالب کو۔ ہم دیکھتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپنے سے تھوڑا مطلب ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور جوانی سے تھوڑا کم، لڑکپن کا جو ایج کہا جاتا ہے، اس ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہا جو شیپرڈز ہیں آپ نے بکریاں چرانا شروع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی تھی غالباً جو ہم نے پچھلی بار بھی دیکھی تھی کہ ایک صحیح حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء کو، سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی، اور کچھ ماڈسٹ اماؤنٹ، مطلب کچھ معاوضہ اس وقت میں نے معاوضہ کے طور پر اس میں نے اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی ہیں ان تمام کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمام جو نبی آئے تھے وہ ان کی دعوت کا ایک مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی، اور تمام طرح کے جتنے بھی موجودہ طاغوت ہوں گے اس زمانے کے اس کا انکار کر کے ایک الہ کو ماننے کا۔ تو یہ ایک کامن دعوت ہوئی اور بہت اسپیسیفک یا بہت اسپیشل دعوت ہوگی، کیونکہ تمام انبیاء نے اسی چیز کی دعوت دی۔ اسی طرح سے کہ تمام انبیاء نے چرواہے کا کام کیا، شیفرڈز بنے، شیفرڈنگ کی۔ تو اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جب تمام انبیاء نے اس چیز کو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کسی نہ کسی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ان کو کہا وہ شیفرڈز کا کام کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، کیونکہ ایک انبیاء نے کیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ چیز رائج رہی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام انبیاء نے چرواہا، جس کو گلہ بانی کا کام کہتے ہیں گلہ بانی، اس کا کام کیا ہے۔ تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، اس کام میں کچھ اسپیشل ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو شیپرڈز کا اصل میں شیپرڈز بھیجنے کا کیا مقصد تھا اللہ کو، نبی تمام انبیاء کو، کہ وہ شیپرڈز بنے، اور اس میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو موقع ملتا ہے اس تمام معاملات میں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے جو بھی لیسنز ہیں اس سے ڈرائیو ہوتے ہیں وہ ہم
इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि वो कौन कौन से लेसन है जिसमें ये शेफर्ड्स का काम है, जो बकरी चराना होता है। बकरी और भेड़ दोनों इसी में आ जाएंगे, शेफर्ड्स में बकरी और भेड़ दोनों इसी में आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो काम होता है इस पूरे शेफर्ड्स का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हम इससे ले सकते हैं वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंबिया को शेपर्ड्स बनाने के पीछे की जो हिकमत थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान चरवाहा है, चरवाहा से मानिंद है, और हर कोई अपने भेड़ की, अपने फ्लॉक, अपने हर्ड का जिम्मेदार है। तुम में हर कोई निगहबान है, और अब अल्लाह ने जो उसके निगहबानी में दी है उसके लिए वो जिम्मेदार है। और जिस तरह इमाम जो होता है, खलीफा होता है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होता है, वो तमाम के तमाम उम्मत, तमाम राय का जितने भी पीपल हैं उसका जिम्मेदार है। उसी तरह जो मर्द होता है वो अपने घर का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह औरत होती है तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की तरबियत करे। हर इंसान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो शेपर्ड्स से हम जो सबसे पहला लेसन डिराइव करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए कि शेपर्ड का काम असल में क्या होता है कि वो जो एक ओन करता है फ्लॉक को, और वो किसी को या तो वो खुद करता है या किसी को हायर करता है। और जब कोई मसला हो जाता है, मतलब शेपर्ड कोई मसला होता है, तो वो अपने से हायर अथॉरिटी को वो जाके कंप्लेन करता है। अब आप देखिए, जो चरवाहा होता है वो अपने मालिक को ये नहीं कह सकता जाके कि अच्छा आई एम सॉरी, मैंने एक ऊंट मैंने एक शिप खो दिया क्योंकि वो स्टूपिड था। नहीं, ये जाके वो नहीं कह सकता। आप जाके ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस शिप की गलती है, उस भेड़ की गलती है, उस बकरी की गलती, मेरी कोई गलती नहीं। नहीं, ये नहीं कह सकते आप जाके कि उसकी गलती है, आपकी गलती है। क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आप चरवाहे थे और आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने पूरे फ्लॉक, अपने हर्ड की जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। आप ये जाके सीधा नहीं कह सकते कि नहीं मेरी गलती नहीं, उनकी गलती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहां से मिलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिलता है कि आप पूरे के पूरे हर्ड के जो पूरा हर्ड है, वो जो पूरा शिप का वो जो है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। और जो पूरा भेड़ का जो पूरा वो भेड़ होते हैं, तमाम भेड़ होते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते कि वो यूनाइटेड थे कि नहीं थे, वो ओबे कर रहे थे कि नहीं थे। ये नहीं कि अच्छा नहीं मैंने एक बार चिल्लाया था, तमाम जो भेड़ है वो मेरी नहीं सुनी, वो स्टूपिड थे। नहीं, आप ये नहीं कह सकते, बल्कि आप अकाउंटेबल उनके लिए होंगे। तो जो लीडर होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि आप अपने हर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो अंबिया हैं अल्लाह ताला के यहाँ, कल क़यामत के दिन अंबिया को ये बात की गवाही देनी है, शहादत देनी है। क्या शहादत देनी है? कि अल्लाह ताला सवाल करेगा उनके लोगों के बारे में। तो ये जो जिम्मेदारी का मामला है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हम डिराइव करते हैं एक शेपर्ड की जिंदगी से, वो होता है जिम्मेदारी का मामला। दूसरा मामला जो होता है वो होता है पेशेंस। दूसरा मामला जो होता है वो पेशेंस होता है, सब्र का मामला होता है। जो शेपर्ड है, जो गल्लाबानी है, जो शेपर्डिंग का काम है, उससे एक इंसान सब्र लेता है। आप अपने भेड़ को चराने के लिए ले जा रहे हैं, वो वक्त लेते हैं, वो स्लो है। भेड़ जो होता है वो कमजोर जानवर होता है, बहुत कमजोर होता है, वो स्लो है। आपको इंतजार करना होगा, आपको सब्र के साथ इंतजार करना होगा जितने देर में वो अपना खाना खाए। हो सकता है कि वो दोनों आपस में लड़ने लगे, भेड़ भेड़ आपस में लड़ने लगे, हो सकता है कि वो खेलने लगे, ये एक दूसरे के साथ। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ, आपको सब्र करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कम ऑन गाइस, चलो फिनिश अप, वी हैव टू लीव, यू कैन नॉट, टाइम अप। आप ऐसे नहीं कह सकते। और वो तमाम जितनी भीड़ है वो तुम ओ यस 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 चलो चलते, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है। आपको उनको वक्त देना है, आपको वहां इंतजार करके बैठना है सब्र के साथ। कई बार आप देखेंगे कि जो शेपर्ड होता है, जब जो बकरियां चर रही होती हैं या भेड़ चर रहे होते हैं, तो वो ऊपर कहीं पे पहाड़ पे बैठ के या पत्थर पे बैठ के वो इंतजार करते रहता है कि कब तक वो अपना पूरा पेट भर ले, और वो सब्र के साथ इंतजार करता है। तो शेपर्डिंग से एक और लेसन क्या डिराइव होता है कि आपको सब्र करना आ जाता है, आपको वो सब्र सिखाता है। और ये आप रोज करते हैं, डे बाय डे,
روز کے بیسس پہ آپ صبح نکلتے ہیں, شام کو گھر آتے ہیں, روز آپ ان جانوروں کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتے ہیں, ان کو بیئر کرتے ہیں, آپ ان سے بات بھی نہیں کرتے ہیں, کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے ہیں, اور نہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو ان کو جھیلنا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ کو ان کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. تو انبیاء جو اس شیپرڈنگ سے جو لیسن لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پیشنس اپنے پیپل کے ساتھ رہتے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دعوت, بنی اسرائیل کے واقعات ہم تمام لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا واقعہ, کتنے بدماش اور کتنے بدبخت لوگ تھے, کتنا زیادہ پریشان کیا. گائے کا واقعہ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کیسی گائے ہونی چاہیے, اس پہ پھر وہ مچھلی والا معاملہ ہو گیا سنیچر کا, اس پہ کتنی بدماشی کی. پھر تالوت جالوت کا معاملہ ہو گیا, اس میں بدماشی کی, کتنا زیادہ. اب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کتنی بدماشیاں کی, کتنا زیادہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ صبر کے ساتھ دعوت دیتے رہے. تو یہ جو لیسن موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہ کہاں سے ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شیپرڈنگ کا کام کیا. جب انہوں نے ایجپٹ چھوڑا تھا, مصر چھوڑا تھا, اور وہ شادی کیے تھے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے, تو ان کے فادر ان لا کو کیا کہتے ہیں کہ یو ورک فار می. کتنے سال؟ 8 سال. یو ورک فار می, جو ٹوٹل 10 سال انہوں نے کام کیا. تو 10 سال انہوں نے شیپرڈنگ کا کام کیا. اس سے انہیں جو صبر, اس سے انہیں جو پیشنس, اس سے انہیں جو رسپانسبلٹی, جو لیسن انہوں نے لیا, ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر کتنا صبر کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایسی قوم جو اتنی بدماش تھی اس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا. نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, 950 سال. امیجن کر سکتا ہے ہم 4 دن کسی کو دعوت دیتے ہیں, ایک ہی بات بتاتے ہیں, 5ویں دن ہمارا پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ہم چلاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا تمہیں, اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں, اور بہت زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے, ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے, ہم اس سے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تمام لوگ جو ہیں, آپ دیکھیں, ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں اور دعوت کا کام جب ہمارا چلتا رہتا ہے اور ہم ایک ہی بات بار بار جب کہتے ہیں تو ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام 950 ایئرس دعویٰ میں, اور صبر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ, سیم پیپل. سوچے صبح اٹھے انہی لوگوں کے ساتھ وہی میسج ریپیٹ کرنا ہے اور وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ صبح اٹھیں دن بھر انہی لوگوں کے ساتھ, سیم پیپل, سیم میٹنگ, سیم بات, اور وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. 950 سال, مطلب کیا امیجن کیا جا سکتا ہے اس چیز کو کہ 950 سال آپ ایک ہی بات, ایک ہی دعوت سیم لوگ کو دے رہے ہیں. تو اس کے لیے صبر بہت چاہیے. ایک سورہ نوح میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو دعوت, میں نے I invited my people نائٹ اینڈ ڈے, دن اور رات میں نے دعوت دی. میں نے انہیں کھلے میں دعوت دیا, میں نے انہیں پبلک چھپ کے سیکریٹ دعوت دیا. مطلب جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا دعوت کا میں نے انہیں دیا. 950 سال ایوری وے, ایوری سنگل وے جو پاسبل ہو سکتا تھا انہوں نے دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ان کے میسج کو ریجیکٹ کیا. امیجن کریں, سیم میسج, سیم تھنگ, میٹنگ وتھ سیم پیپل, اور وہ روز آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ تو 2 دن میں عاجز آ جائیں گے, ہم 2 دن میں کہیں گے بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. وہ تو ہم سخت ہو جائیں گے. ہم تمام لوگ اپنی زندگی کا ایک بار جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم ترنت سخت ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. کوئی لڑکی اگر ہماری بات کو ریجیکٹ کر دے تو ہم ترنت سخت ہو کر اس کو فیمنسٹ کہہ دیتے ہیں. کوئی انسان اگر ہماری بات کو ریجیکٹ کر دے تو ہم ترنت سخت ان کو لقب دے دیتے ہیں. یہ لیبلنگ کا کام چلتا رہتا ہے, تو ہم ترنت سخت ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا پیشنس, تو یہ ایک لیسن ہے انبیاء کی زندگی میں جو اللہ نے تمام انبیاء کو شیپرڈنگ کا کام دیا ہے. دوسرا لیسن کیا ملتا ہے کہ صبر کا معاملہ. 3rd لیسن ملتا ہے پروٹیکشن. جو شیپرڈ ہوتا ہے, جو چرواہا ہوتا ہے, وہ اپنے پورے کے پورے فلاک کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بہت طرح کے ڈینجرز ہو سکتے ہیں, کچھ نظر آنے والے اور کچھ نظر نہیں آنے والے. آپ کے پاس بھیڑیا ہے, کوئی اور جانور ہے, ہو سکتا ہے کوئی بیماری پھیل جائے. شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے تاکہ وہ ریگولر بیسس پہ نظر بنائے رکھیں کہ کوئی ڈینجر تو نہیں ہے, کوئی مشکل تو نہیں آ جا رہا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی مارنے تو نہیں آ جا رہا ہے اس کے فلاک کو. اب جو شپ کا معاملہ ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. شپ جو ہے وہ اپنے دشمن کو تب تک نہیں پہچانتا جب تک اس کا دشمن اس پر حملہ نہ کر دے. اسی لیے ہم جب مثال دیکھتے ہیں تو بھیڑیا اور بھیڑ کا مثال بہت دیکھتے ہیں
کہ یہ بھیڑیے کی شکل میں آیا تھا. اٹ مینس کہ جو بھیڑ ہوتا ہے وہ پہچان نہیں پاتا اس کو تب تک جب تک وہ مار نہ دے. آپ کو ان تمام خبروں سے آگاہ رہنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے تھے اپنے لوگوں سے. ان کو فزیکل پروٹیکٹ کرتے تھے, سائیکولوجیکل ڈینجر سے پروٹیکٹ کرتے تھے, روحانی اعتبار سے پروٹیکٹ کرتے تھے. اب دیکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ سائنس میں ترقی حاصل کر لیں, آپ کے پاس فلاسفی کا بہت زیادہ علم ہو, آپ میتھمیٹکس بہت اچھے سے جانتے ہیں, آپ کو بایولوجی کا بہت اچھا علم ہو, لیکن آپ تمام خطرے کو نہیں جان پائیں گے. آپ اس سے دنیا میں جو سامان یوز ہوتی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہر خطرے کو, ہر چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں تمام, ان کو اللہ کی طرف سے وحی آتا, وہ جانتے ہیں کہ میری امت کے لیے کیا خطرہ اور کیا خطرہ نہیں ہے, میری امت کے لیے کیا فائدہ اور کیا فائدہ نہیں ہے, میری امت کے لیے کیا نقصان ہے اور کیا نقصان نہیں ہے. انہیں یہ بات پتا ہوتا ہے اور وہ اپنی امت کو اسی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. کئی بار امت چاہتی ہے کسی طرف اور چلنا, لیکن جو انبیاء ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کدھر چلنا ہے, کدھر گائیڈنس کا راستہ ہے. تو پروٹیکشن کا یہ جو لیسن ہے یہاں سے ملتا ہے. مدینہ میں غالباً جنگ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام لوگ, خطرہ اس سمے برقرار تھا تو تمام لوگ سوئے میں تھے. تو ایک بار کوئی آواز آئی کچھ, تو صحابہ ترنت اٹھے اور اپنے اپنے ویپنز کو اٹھایا اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے, اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف مطلب بھاگنا شروع کر دیا. وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے نا امیز ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پہنچے ہوئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو, کوئی خطرہ نہیں, مطلب سیف ہے سب. اب آپ امیجن کریں کہ صحابہ کرام بہت فاسٹ تھے وہاں پہنچنے میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے سارا معاملہ دیکھا, میک شیور کیا کہ سب کچھ فائن ہے کہ نہیں, اور واپس آئے. تو یہ فزیکل ڈینجر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء ہے وہ سب سے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. اس طرح سے اپنی امت کی حفاظت میں فزیکل طور پہ سب سے فرنٹ میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی قوم ہے وہ کچھ بھی کر رہی نہیں, وہ فرنٹ لائن پہ ڈیل کرتے ہوتے چیزوں کو. خطرہ ہوتا تو سب سے پہلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے وارن کیا ہے کہ نہیں کیا, کتنی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, کتنی باتیں بتائی ہیں کہ شیطان کے فتنے سے ڈرو, شیطان سے ڈرو, شیطان سے ڈرو, اپنے آپ کو شیطان سے کی پناہ, مطلب اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, آپ حدیث کی ہر کتاب اٹھا لیں اس میں آپ دور فتن کے حوالے سے بہت سی حدیث دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابہ کو شیطان کے فتنے سے اور تمام فتنے سے بچایا ہے, اور اس کو انہوں نے وارن کیا, اور ساتھ ساتھ آنے والے فیوچر ایونٹ کے بارے میں بتایا. دجال کا فتنہ, صحابہ کرام کو رسول اللہ علیہ وسلم بولتے کہ میں اپنی امت کو دجال کے بارے میں جتنا وارن کیا ہوں اتنا کسی رسول نے اپنی امت کو وارن نہیں کیا. جتنا میں نے تمہیں دجال کا ڈیٹیل بتایا ہے, کسی رسول نے اپنے قوم کو یا کسی نبی نے اپنے قوم کو اتنا ڈیٹیل نہیں بتایا. اگر وہ ابھی آ جائے گا اور میں تمہارے درمیان رہوں گا تو آئی ول ٹیک کیئر آف دیٹ, میں اس سے نپٹ لوں گا. اور اگر میرے بعد وہ آئے, میرے جانے کے بعد وہ آئے, تو ایوری ون از ریسپانسبل فار دیئر اون پروٹیکشن. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر انسان پھر اپنے پروٹیکشن کے لیے خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, جو رسول ہے وہ امت کو ہر اعتبار سے پروٹیکٹ کر رہا ہے, فزیکل اعتبار سے بھی, سائیکولوجیکل اعتبار سے بھی, آنے والے فتنے کے اعتبار سے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمہ وقت پروٹیکٹ کیا. تو یہ جو لیسن ایک ملتا ہے شیپرڈنگ کام سے, وہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن, اپنی قوم کو پروٹیکٹ کرنا آنے والے فتنے سے. اس کے بعد جو فورتھ لیسن ہے جو ہم اس شیپرڈنگ کے کام سے سیکھتے ہیں وہ ہے کلیئر ویژن. دیکھیں یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ زمین کے بہت, ان کا جو منہ ہوتا ہے زمین کے بہت نیچے ہوتا ہے. ان کی جو مطلب دیکھنے کی وہ ہے رینج ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے, اور جو شپ ہے, جو بکری ہے, وہ بہت دور تک نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی اسمال آبسٹیکل اگر ان کے ویو میں آ جائے گا تو ان کے ویو کو روک دے گا. لیکن ہیومن بینگ ہے وہ ٹال ہوتا ہے, اس کی ویو بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ اس ویو پوائنٹ سے وہ ان تمام ڈینجرز کو پہچان لیتا ہے جو آتا ہے اس کی طرف. لیکن جو شیپ ہے وہ نہیں پہچان پاتے, اور شیپرڈ جو ہے وہ کھڑا ہو کے ہر طرف اپنی نظر کو گھما سکتا ہے, چاروں طرف گھما سکتا ہے, اور چاروں طرف گھما کے آنے والے خطرے کو پہچان سکتا ہے.
سب سے پہلا جو خطرہ آتا ہے اس کو سب سے پہلا کون پہچانتا ہے؟ وہ شیپرڈ پہچانتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے فلاک کو پھر وارننگ دیتا ہے. اور فلاک کیا ہے؟ وہ فلاک مزے میں گھاس چر رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ڈینجر ان کے کچھ فیٹ دور کوئی ڈینجر ہے، لیکن وہ جو شیپرڈ ہے وہ پہچان لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فلاک ہے وہ بہت ہی کم دور دیکھ پاتی ہے، شارٹ سائٹڈنس ہوتے ہیں، لانگ سائٹڈنس نہیں ہوتے. جو شیپرڈ ہے وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، اور یہ کیس انبیاء کا ہوتا ہے. وہ سینس کر لیتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں آنے والے خطرے کے ساتھ، کیونکہ ان کا کلیئر ویژن ہوتا ہے، لانگسٹ ویو ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. آج دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں جو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا انٹلیکٹ اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ یہ صحیح ہوگی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس وہی آتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ہم اپنے میں مزہ کر رہے ہیں، دنیا کی پوری رنگینیوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، دنیا میں پورا مزہ کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ہر طرح سے عیاشی اٹھا رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلیئر ویژن کے ساتھ آئے تھے، وہی کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے، اس سے دل مت لگانا. کلیئر ویژن، لانگ ویژن. لیکن ہم کیا ہیں؟ ایز اے امت مزہ کر رہے ہیں. تو یہ جو لیسن ہے یہ امپورٹنٹ ملتا ہے. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی رات میں آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں رات میں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں بھی اگر آپ کی لائٹ جلتی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس پھتنگے، موت وہ گھومتے ہیں. آگ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، انسیکٹس کو. آپ اپنے گھر کے باہر لیمپ رکھ دیں رات میں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام جو موت فلائنگ کرتی ہیں وہ اٹریکٹ ہو جائیں گے سورس آف لائٹ سے. وہ آگ دیکھیں اور وہ اٹریکٹ ہو گئے، ان کو لگتا ہے کہ یہ لائٹ ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہاں جانے سے وہ جل جائیں گے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے. بس انہیں وہ رنگین دکھ گیا کہ اچھا یہ لائٹ ہے، وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ فائر پہ جاتے ہیں لائٹ سمجھ کے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جل جاتے ہیں، اور ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ صرف آواز جلنے کی. اور وہ جلتے رہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری مثال ہے. میں وہ ہوں جو کوئی آگ کے پاس کھڑا ہوں اور وہ آگ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے اور تم اس کی طرف کودے جا رہے ہو، دوڑے جا رہے ہو کہ مجھے اس دنیا میں جانا. اور میں وہ ہوں جو تمہیں کپڑے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کر تم کو اس آگ سے دور کر رہا ہوں. لیکن تم زبردستی اس آگ میں کودے جا رہے ہو. میں تمہیں پکڑا ہوا ہوں کمر کے بل، میں تمہیں ڈریگ کر رہا ہوں، اب تمہارے کپڑوں سے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے چھوٹ کے جانا چاہ رہے ہو اور آگ میں کود رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کہ وہ آگ کیا ہے. ہمیں وہ رنگین دکھ رہے ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ عیاشی کی جگہ ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ سکون کی جگہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ کیا، وہ ایک آگ ہے. وہ ڈینجر دیکھ رہے تھے، ہم نہیں دیکھ رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تمام لوگ اپنے آپ کو جہنم کے راہ پہ ڈھکیل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ڈرو تم اس آگ سے. اور لیکن دنیا کہاں جا رہی؟ اسی طرف جا رہی ہے. سو جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ ڈینجر کو پہچان لیتا اور ریئلائز کرتا ہے اور پہلے اپنے فلاک کو وارننگ دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک اگر کوئی اندھا آدمی ہے اور وہ چلا جا رہا ہے اور سامنے کوئی گڑھا ہے اور آدمی اندھا ہے اور وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، اگر وہ کوئی 2-3 اسٹیپ اور رکھے گا تو وہ گڑھے میں گر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے. تو اس سچویشن میں آپ کیا کیجیے گا؟ آپ چلائیے گا، کودیے گا اور خوب تیز چلائیے گا تاکہ وہ انسان کیئرفل ہو جائے. آپ چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتے کہ اچھا دیکھتے ہیں لیٹس سی وہ آدمی گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے. آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. آپ سوچئے، اس بات کو سوچئے. آپ کیا وہاں بیٹھ کے بہت پیار سے بولیے گا ہے اولڈ مین، آپ ایسے چلا کے بولیے گا پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ؟ نہیں، آپ نہیں بولیے گا. کچھ پلیزنٹ آواز بولیے گا آپ پیار سے، ہو پلیز، اس طرح سے آپ نہیں بولیے گا بیٹھ کے. بلکہ آپ کے پاس جتنی طاقت ہوگی اتنی طاقت کے ساتھ آپ چلائیے گا اور کہیے گا کہ رکو. روکیے گا نا آپ ایسے،
تاکہ آپ کی آواز وہاں جائے. تو یہی کام انبیاء کرتے ہیں. وہ بہت پلین اسٹریٹ فارورڈ وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو جہنم کی آگ طرف میں چلے جانا, دیکھو جہنم بہت برا ٹھکانا ہے, دیکھو شیطان تمہیں اپنے جھانسے میں لانے لے, دیکھو دجال کے فتنے سے بچنا, دیکھو غلط راستے مت اختیار کر لینا کیونکہ یہ جہنم کی طرف لے جائے گا. اس لیے نہیں کیونکہ ان کے اندر سینسٹیوٹی کم ہوتی ہے کہ ارے پلیز, آج کل جو دور چلا ہوا محبت بانٹنے والا, آپ کو نا محبت سے سمجھانا چاہیے تھا, آپ ایسے کیوں بول دیے کہ تمہارا ریلیجن صحیح نہیں ہے, آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. ارے جب تک ہم اسے وارن نہیں کریں گے کہ تمہارا ریلیجن غلط ہے, تم جہنم کی طرف جا رہے ہو, تم آگ کی طرف جا رہے ہو, اس کو سمجھ کیسے آئے گا؟ آپ اس سے محبت بانٹتے رہیے گا تو وہ کیسے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے گا, وہ کیسے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے گا؟ جیسے ایک آدمی جو اندھا تھا, آپ اس سے پیار محبت سے نہیں ڈیل کر سکتے کہ پلیز یہاں بیٹھ کے بہت محبت والی آواز ہے, بلکہ آپ چلائیے گا اس کے اوپر کہ کہاں مرنے جا رہے ہو, وہاں گڑھا ہے, باہر پیچھے ہو تھوڑا. اسی طرح سے انبیاء کئی بار بہت اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس لیک آف سینسٹیوٹی نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے فیلنگ کو ہرٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے, بلکہ انبیاء علیہ السلام کی جو وارننگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو بچانا ہوتا ہے آگ سے, کیونکہ وہ لوگوں کی کیئر کرتے ہیں. آج بھی ہم اگر کسی کی کیئر کرتے ہیں تو اس کو کلیئر وارننگ دیتے ہیں, بلکہ اس کو لیپا پوتی بٹرنگ نہیں کرتے ہیں. او آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں بھی چاہ رہی تھی فیوچر میں آپ کی جیسے بنوں. یہ نہیں, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یہ کوئی روڈنس نہیں ہے یہ وارننگ دینا, بلکہ یہ حکمت اور بہتر عمل ہے کہ آپ صحیح سمے پہ صحیح وارننگ دیں. انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ دیتے تھے جواب, کیونکہ وہ کیئر کرتے تھے لوگوں کی. اور کئی بار وہ مارتے بھی تھے کچھ اینیمل کو, اس نیت سے نہیں کہ وہ اسے ہٹ کر دے, بلکہ اس نیت سے تاکہ انہیں بچا سکیں کہ وہ جانور, وہ شیپ ادھر بھاگے جا رہا ہے جدھر بھیڑیا انتظار کر رہا ہے, تو اس کو ڈنڈے سے مار کے کہ نہیں چلو تم ادھر چلو, ادھر کہاں جا رہے ہو, ادھر مارے جاؤ گے. تو کئی بار انبیاء بھی یہی کام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب دیکھیں گے اسٹریٹ وارننگ دیتے ہوئے, اس لیے نہیں کہ وہ سینسٹیوٹ نہیں تھی, بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی لوگوں کی کیئر کرتے تھے. یہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئی ایم وارننگ یو آف ہیل فائر, 3 بار کہتے ہیں کہ میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں, میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں, میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. اور یہ آواز ان کی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ پلیس میں بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہے ہوتے ہیں, اور یہ بات وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں, میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں, میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ کئی بار ہارش ہونا پڑتا ہے انبیاء کو, لوگوں کو ڈنڈے سے بھی سدھارنا پڑتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈنڈے سے سدھر, بلکہ وہ جانتے ہیں کہ کون ڈنڈا سے سدھرنے والا ہے اور کون بات سے سدھرنے والا ہے. تو کئی بار ڈنڈے کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا جنت کی طرف چلا جائے. کئی بار ان کے سامنے تلواریں اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ سامنے والے اس تلوار کے ڈر سے جہنم سے بچ جائے. کئی بار جزیہ اس لیے امپوز کیا جاتا ہے تاکہ اس جزیہ کے بدولت کچھ لوگ اسلام کی طرف داخل ہو جائے. تو یہ حکمت ہمیں سمجھنا ہوگا. اگلا جو 5واں نمبر کا جو ہم لیسن ڈرائیو کرتے ہیں وہ سمپلیسٹی ہے. جو شیپرڈ ہوتا ہے, جو چرواہا ہوتا ہے, بہت سمپل لائف جیتا ہے. آپ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اگر ہم بھی آج کے طور پہ اگر کوئی ہمالیہ پہ ٹریکنگ کرنے جا رہا ہے یا لداخ پہ بائک رائڈ کرنے جا رہا ہے, تو آپ اس کو نہیں دیکھیں کہ گھر کا فریج اٹھا لیا اور پھر واشنگ مشین بھی اس میں پیک کر لیا, اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ٹیکنالوجی ہیں جس سے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ اے سی بھی رکھ لیا. نہیں, آپ نہیں دیکھیں گے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت چھوٹا سامان اٹھاتا ہے وہ, اور بہت کھانے پینے کی کم چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے, کیونکہ جو سفر ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے. آپ اپنی مرسیڈیز بینز اور اپنی ریفریجریٹر نہیں اٹھا کے لے جا سکتے, اور ہر طرح کے پھل اور میوے نہیں لے جاتے. اور ڈیزرٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو بہت کم سامان, جتنا سے جتنا کم ہو سکے, جتنا سے جتنا تاکہ آپ اتنا زیادہ چل سکے, آپ کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ نہ ہو, اور بہت کم سامان آپ لیتے ہیں. آپ چاہے امیر آدمی کیوں نہ ہو, بہت پیسہ آپ کے پاس ہو, اس کے باوجود بھی آپ بہت ہی سمپل چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو جو شیپرڈس ہیں, شیپرڈس کی زندگی وہ یہ ٹیچ دیتا تھا ان کو تاکہ وہ ایک سمپل لائف جیے. بہت سمپل کھانا کھاتے تھے شیپرڈس, آپ جانتے ہیں, بہت سمپل ایکوموڈیشن ہوتا ہے ان کو. یہ سمپلسٹی سکھاتا ہے تاکہ وہ سمپل بن جائے, ہر انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے.
چاہے برسات ہے تو آپ کو کیسے اپنے جانور کو کھانا کھلانا ہے، اگر ٹھنڈ ہے، اگر گرمی ہے، اگر طوفان آ رہا ہے، ہر میں آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے اپنے جانوروں کے ساتھ. اور شیپرڈ جو ہوتا ہے وہ سب سے لاسٹ میں کور لیتا ہے، پہلے تمام جانور کو کور کر دیتا ہے، تمام کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پھر بعد میں لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے، وہ تمام کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ٹریول کرتے تھے، ایک پلیس سے دوسرے بیٹل، ایک بیٹل سے دوسرے بیٹل، ایک جگہ سے دوسرے جگہ، اور ہر جگہ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. صحابہ اگر ایک پتھر باندھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے. صحابہ اگر 1 مہینے سے کچھ نہیں کھا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے کچھ نہیں کھا رہے ہوتے تھے. اگر کسی کو پیٹ بھرنے کے لیے بہت کھانا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھی کھجور میں پیٹ بھرتے تھے. تو یہ ان کو جو انہوں نے زندگی گزاری تھی شیپرڈ کی، اس سے یہ چیز انہیں سیکھ ملا تھا. 6 لیسن یہ ہے کہ انسان اللہ کے کریشن کے ساتھ کلوز ہوتا ہے، کلوزنس ٹو دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ کو اس آرٹیفیشل دنیا سے، یہ بناوٹی دنیا سے آپ کو نکال کر آپ کو اللہ کے کریشن کے پاس کلوز کرتا ہے، آپ کو نیچر کے پاس کلوز کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں، ہمارے زندگی میں کئی ایسے گھاؤ دے گیا ہے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں. کنکریٹ ورلڈ میں کہ ایک فلیٹ ہے اور فلیٹ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، وہاں رہنا آرٹیفیشل زندگی، ہر کچھ آرٹیفیشل ہے، وہاں رہ کے ہماری سوچ کس طرح سے آرٹیفیشل ہو گئی ہے. جو ہمارا نیچرل مطلب فطرت ہے اس سے بہت دور. ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہم نیچر کے بہت کلوز ہیں، اور ہم نیچر کے پارٹ ہیں، پارٹ آف نیچر ہیں. اور جتنا زیادہ ہم اس نیچر سے دور رہیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے کریشن سے دور رہیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لیسنز، کتنے ریفرنس اٹھائے ہیں نیچر سے. سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان، اور یہ پہاڑ، اور یہ دریا، اور یہ سمندر، اور یہ پلانٹ، یہ پیڑ اور پودے، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا. تاکہ کیا مقصد تھا؟ تاکہ ہمارا جو اٹینشن ہے وہ ڈرا ہو. اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ایبلٹی ہے، اس کا ایک مرر ہے. دا کریشن آف اللہ از اے مرر آف دا ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ کے وزڈم کو پڑھنا ہے، اگر اللہ کے وزڈم کو لرن کرنا ہے تو اس کے کریشن کو دیکھو کہ کس طرح سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے بغیر کوئی پلر کے، کس طرح سے یہ سورج جو ہے روز اگتا ہے روز ڈوبتا ہے، کس طرح سے یہ چاند ہے جو بغیر کسی لائٹ اپنے ہونے کے باوجود ریفلیکٹ لائٹ پہ جلتا ہے، اور کس طرح سے یہ سمندر ہے، یہ بیلنس ہے، کس طرح سے یہ سولر سسٹم بیلنس کام کر رہا ہے، کس طرح سے یہ پورا یونیورس بیلنس ہے، کس طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک پورا سائیکل چل رہا ہے، یہ واٹر سائیکل کس طرح سے چل رہا ہے، یہ لائف سائیکل کس طرح سے چل رہا ہے. یہ اللہ نے کچھ جانور کھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کیا حکمت ہے. یہ جب تک ہم نیچر کو آبزرو نہیں کریں گے، اللہ کے کریشن کے کلوز نہیں ہوں گے، تو ان چیزوں کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ کو اللہ کے نالج کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، تو اس کے کریشن کو دیکھیے. تو آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اور تعریف کرتے اللہ کی کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے، کہ اللہ نے اتنا بہترین بغیر کسی نقص کے اتنا بہترین جہاں بنایا، ایک انسان کو بنایا. اور انسان کے باڈی پارٹس پر جب آپ ورک کرتے ہیں، انسان کی صرف ایک آنکھ کی ریسرچ آپ کرتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. تو جب اللہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے کریشن کو دیکھیں، اللہ کے گریٹنس کو دیکھنا ہے. جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ اپنا بہت زیادہ وقت نیچر کے کلوز بتاتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے کنٹمپلیٹ کرنے کا، سوچ وچار کرنے کا، تفکر کرنے کا. ہر شیپرڈ اس چیز سے ایڈوانٹیج نہیں اٹھاتا ہے، بٹ یہ اپورچونٹی سب کو ملتی ہے. اور جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت سوچنے میں، کریشن آف اللہ میں بتایا. آپ دیکھیں کہ غار حرا میں سوچنے جا کے. تو یہ کچھ لیسنس ہیں کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ شیپرڈز کے ذریعے سے لیسن جو لرن کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے رحمت اور شفقت کا معاملہ، کہ اگر بکری بیمار ہو جائے، اگر بھیڑ بیمار ہو جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو
کیفیت کیا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے. ایک چرواہا ان تمام ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتا ہے کہ ارے ایک کا پیر ٹوٹ گیا تو اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، نہیں. اس طرح اس کے دل میں رحمت اور شفقت خوب پروان چڑھتی ہے. جو انسان حیوانات جانور کے ساتھ اس طرح مہربان ہوتا ہے، اس طرح سے رحمت اور شفقت دکھاتا ہے، تو سوچے وہ انسان کے ساتھ کتنا رحمت اور شفقت کا معاملہ کرے گا. خاص طور پر وہ ہستی، خاص طور پر وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم کا اہتمام کرے، ان کی رہنمائی فرمائے، انہیں جہنم سے بچا کر آخرت کی طرف لگائے. دیکھیے کہ چھوٹا سا بیماری ہو جاتا ہے، وہ اسی کے بغل میں سوتا ہے، اسی جگہ پہ سوتا ہے، اس کو کوئی اگر اس کے اوپر گندگی لگ گئی تو اس گندگی کو بہت محبت سے صاف کرتا ہے. تو یہ تمام چیز پھر ہیلپ کرتی ہے اس کو امت کو لیڈ کرنے میں، کہ امت بات نہیں سن رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جھڑک دینا، رحمت اور شفقت کے ساتھ امت کے پیچھے لگے رہنا ہے، اس کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا. امت پہ کبھی چوٹ آ گئی تو سب سے فرنٹ میں خود رہ کے اس کو ڈیل کرنا ہے. کسی کے گھر کوئی آفت آ گیا تو پہلے پہنچ کے اس کو شفقت کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے پیٹ کو بھرنا ہے. یہ تمام لیسنس ہمیں گلہ بانی جو ہے شیپرڈنگ کا کام اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. ایک ہے محنت سے روزی کمانے کا جذبہ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن یہ آپ کی تربیت کا ایک معاملہ تھا، ایک مرحلہ تھا، اور آپ کی امت کے لیے درس تھا کہ اپنی روزی محنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کر. بکریاں چرانا بھی ایک ہاتھ کی کمائی کا ایک طریقہ ہے. ایک دائی سے مراد جو دعوت دیتا ہے دین کی. ہم میں کئی لوگ ہوں گے یہاں پہ دائی تو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم لیسن ہے کہ ایک دائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے نظریں دوسروں کے مال پر نہ ہوں، کہ ایک جو دین کا دعوت دے رہا ہے وہ دوسرے کے مال پہ نہ دکھا رہی اس کے پاس بہت پیسے ہیں، اور نہ اس کا معاش کا انحصار غیروں پر ہو. ارے کوئی میری مدد اگر کرے گا تب ہم کھائیں گے. ہم دین کے دعوت میں لگتے ہیں کہ فلانا بھائی آپ مجھے ہر مہینہ 10,000 بھیج دیجیے گا، تو آپ ایسے نہیں کر پائیے گا. دعوت کا کام ایسے نہیں ہو پائے گا. وہ مالی طور پر ہر انسان سے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. اس صورت میں اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا. اس کے اوپر جو شک ہوں گے، لوگ جو شک کرتے پیسہ کھا لیا ہوگا، شک اور شبہات سے محفوظ رہے گا، اور اس کے جد و جہد میں اخلاص پیدا ہوگا صرف اللہ کے لیے. وہ کسی کا پیسہ نہیں کھایا ہوگا اس لیے کہ اس کو کسی کے لیے فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہوگا کہ ارے فلانا صاحب کا تو آپ نے 10,000 روپے لیا تو فلانا صاحب اگر فتویٰ لینے آئے تو آپ ان کی طرف ٹلٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے. اس طرح دشمن اسلام کے جو پیدا کردہ شبہات ہوتے ہیں تو اس سے بھی وہ پاک رہے گا. انبیاء کرام اپنی دعوت کے ذریعے دنیاوی دولت اقتدار حاصل کرنا چاہا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس میں کہ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو. جب دعوت لے کے گئے ہیں انبیاء تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے سے پھیر کے تم پاور حاصل کر لو، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہی تھی کہ تم میرا پاور ہتھیانے کے لیے آئے ہو. ایسے لوگوں کی عقل پر دنیا کی محبت اس طرح غالب آ چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی نظریے اور تحریک کو دیکھ کر یہ لوگ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کا مقصد دنیا کا حصول ہے. آج بھی دیکھیے کوئی اسلام کی دعوت اٹھتی ہے تو اس کے دعوت دینے والوں پر کیسے الزام لگ جاتے ہیں، ارے یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ارے یہ پیسے کے لیے سب کام کر رہے ہیں. اسی لیے انبیاء نے واضح طور پر اپنی امتوں سے کسی دنیاوی عذر سے بے نیاز ہونے کا اعلان فرمایا. اللہ کے یہ فرمایا کہ اے میرے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے. ایسا نہیں کہ جو دعوت دینا ہے وہ میں پیسہ مانگوں گا قوم سے، بلکہ اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا ملے گا. امام بخاری نے حضرت مقدام سے روایت بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بہترین خوراک وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کی ہے، مطلب جو اس نے خود کمایا. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے.
وہ مانگا ہوا کھانا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر صرف حلال روزی پر اکتفا کرے تو اس کے اندر ایسی جرت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کلمہ حق دو ٹوک الفاظ سے کہہ سکتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز چپ ہیں, کیوں نہیں حق بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی حلال کمائی نہیں کھائی ہے, حرام کی بہت سی کمائی ان کے پاس جمے. تو اگر وہ حرام کی کمائی کھائیں تو حرام کی کمائی کھانے والا حق نہیں بول سکتا ہے, حرام کی کمائی والا دو ٹوک نہیں بول سکتا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی آمدن اور نوکریاں بچانے کے لیے ظالموں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. آج ہمیں بہت اچھے سے دکھ رہا ہے واضح طور پر, کتنے لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا ایمان بیچ دے رہے ہیں, جو لوگ اپنا کیریکٹر بیچ دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو پیسے ہیں, ان کی نوکری چاکری, ان کی شہرت ہے وہ بچی رہے, اور ظالموں کے سامنے سر جھکاتے رہے. کبھی غلط بات وہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے کمائی حلال نہیں ہے کہ انہیں ڈر ہوگا کہہ رہے, بلکہ وہ حرام کمائی ہے. اگر کوئی دائی اپنی دعوت کے ذریعے سے دولت اور روزی کمانا چاہتا ہو, یا اس سے دعوت کی بنیاد لوگوں کے صدقات اور چندے ہوں, تو اس کی دعوت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, لوگوں میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتی. اگر کوئی دائی ہے تو لوگوں کے اندر وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے ایک مسلمان دائی کو سب سے بڑھ کر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا معاش کا جو ذمہ ہے وہ ذاتی ہو, ذاتی محنت پر ہو اور عمدہ تجارت پر ہو. وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو دنیاوی لحاظ سے, یا کسی کا احسان مند نہ ہو کہ اگر کسی کا احسان مند ہو جائے گا تو پھر حق نہیں بول پائے گا. نہیں تو اپنے محسن کے سامنے جس نے اس پر احسان کیا ہے آزادی کے ساتھ حق بات نہیں رکھ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچے گا ارے اگر میں نے بول دیا, اس نے تو میرے اوپر احسان کیا تھا جب میں بیمار تھا, اس نے تو مجھے قرض دیا تھا جب مجھے پیسے کی ضرورت تھی, میں آج اس کے بارے میں کیسے برا بول دوں. یہ چیز آئے گی. اسی لیے جو دائی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ آف پیپلز ویلتھ ہونا چاہیے. اسی مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تربیتی مرحلے سے گزرنا پڑا. اگرچہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ جانتے تھے کہ, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھا کہ آنے والا وقت جو ہے آپ کو رسالت ملنے والی ہے اور آپ اس کے دین کی دعوت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جا رہی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے اس میں یہی حکمت تھی. تربیت کا یہ انداز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی کہ آپ کے پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو بعثت کے بعد آپ کی دعوت میں کسی طرح سے کوئی رکاوٹ پیدا کرے. اسی لیے آپ کے جتنے بھی ہم نے ایونٹس دیکھے ہیں آپ سے پہلے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ایونٹس ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد جو ایونٹس ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ان کے لڑکپن میں جو ایونٹس ہوئے ہیں, ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ تیار کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت جو ہو اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. آپ کا کیریکٹر ایسا بلڈ کیا کہ آپ کی دعوت میں وہ رکاوٹ پیدا نہ ہو. آپ کو رزق کے لیے آپ نے غلہ بانی کی طرف متوجہ ہونا پڑا. یہ آپ کے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ذوق اور نازک احساسات سے آراستہ فرمایا. آپ کے چچا ابو طالب آپ کے حقوق اور ضروریات کی مکمل نگہ بانی کرتے تھے اور ایک باپ کی طرح آپ کے ساتھ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں محنت اور مشقت کر سکتا ہوں, تو گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے چچا کے پاس نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے خود کام کرنا شروع کر دیا اور اپنا بوجھ اٹھانا خود کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا میں کس طرح زندگی پسند کرتا ہے. اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا میں بہت عیاشی کی زندگی پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے یہ بہت آسان تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زندگی میں دنیا کی تمام سہولت اور تمام آسائش عطا کر دیتا تاکہ حصول رزق کے لیے آپ کو محنت نہ کرنی پڑتی. اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ بات جان لیں کہ انسان کا بہترین مال وہ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے اور بنی نوع انسانی کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جد و جہد سے حاصل کرتا ہے, اور اس کا بدترین مال وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی محنت کے حاصل کرتا ہے, راحت نفس سے حاصل کرتا ہے, اور وہ پیسہ جس سے کسی پورے کے پورے سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا. اب دیکھیں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شیپرڈز آف شپ ہی کیوں, مطلب شیپرڈز آف شپ ہی کیوں, شپ کا ہی چرواہا کیوں؟ گائے کا بھی چرواہا ہو سکتا تھا, اور عرب میں تو اونٹ بہت پائے جاتے تھے, اونٹ کا بھی چرواہا ہوا جا سکتا تھا. تو یہ شپ بکری اور بھیڑ ہی کیوں؟ یہ ایک انسان کے اندر سوال آ سکتا ہے نا کہ آخر یہی کیوں.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पले बढ़े हैं और वहां पर उनका जो कस्टम है वो ऊंट का पालने का था, वो ऊंट रेस करते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऊंट ऊंट की शेपर्डिंग नहीं की है। अलग जितने भी अलग अलग अंबिया थे अलग अलग जगह, वहां पे भी उन्होंने शिप, भेड़ और बकरियां की ही शेपर्डिंग क्यों की? अब देखिए, जो शेपर्ड, जो भेड़ होती हैं, जो बकरियां होती हैं, वो बहुत वीक होती हैं, बहुत कमजोर जानवर होती हैं। वो गाय से और ऊंट से बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उसी वीकनेस और के जरिए क्या होता है कि वो बहुत आसानी से दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं। जब रसूल सल्लम हमें शैतान से वॉर्न करते हैं तो रसूल सल्लम ने क्या दिया कि जमात के साथ स्टिक रहो, स्टिक टू द जमा, स्टिक टू द जमा, जमात के साथ रहो, कभी इनफरादी ना रहो, मुसलमानों के गिरोह के साथ हमेशा जमे रहो। क्यों? क्योंकि जो तन्हा भेड़ होता है उसको बहुत आसानी से जो भेड़िया है उचक लेता है। तो रसूल सल्लम ने शेपर्ड से ये बात सीखा कि अगर एक शिप अपने पूरे फ्लॉक का हर्ड से दूर जा रहा होता है तो वो बहुत आसानी से टारगेट बन जाता है वो भेड़िया का। और भेड़िया जो है कभी भी फ्लॉक में हिट नहीं करता है, वो हमेशा तन्हा करता है। जब हम वीक होते हैं तो शैतान बहुत आसानी से हम पर हमला कर देता है, जब हम तन्हा होते हैं तो शैतान बहुत आसानी से हम पर हमला कर देता है। अब देखिए, एक और चीज है कि हम जिस मुआशरे में काम करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, उससे हम अफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। आप देखिए, हमने बात किया वीकनेस ऑफ शिप के बारे में कि किस तरह उसकी वीकनेस और हमारी वीकनेस एक जैसी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हम जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है और हमारी पर्सनैलिटी पे एक परमानेंट असर छोड़ जाता है। आप देखिए कि शेपर्ड्स ऑफ शीप का जो मामला है वो डिफरेंट होता है शेपर्ड्स ऑफ कैमल और शेपर्ड्स ऑफ कॉ। एक जो चरवाहा होता है, जो गाय को चराता है, जो ऊंट को चराता है, वो डिफरेंट होता है जो बकरी को या भेड़ को चराता है। जो कॉ बॉयज होता है वो डिफरेंट होता है शेपर्ड्स ऑफ कैमल के। क्यों? क्योंकि वो दूसरे जानवर को डील कर रहा होता है। शिप को बहुत ज्यादा बहुत कंपैशनेट होता है, उसको बहुत मर्सी की जरूरत होती है क्योंकि वो वीक होता है। तो जो शेपर्ड होता है वो वहां से मर्सीफुल होना सीखता है, वो काइंड होना सीखता है, क्योंकि बहुत हसास जानवर ये होते हैं, तो वहां से वो हसास होना सीखता है जो शेपर्ड होता है। लेकिन अगर वो कैमल को अगर टेंड करेगा तो आप देखिए कैमल बहुत एरोगेंट जानवर होता है। अगर जरा से भी आप कैमल के साथ सॉफ्ट हुए तो कैमल आपसे फायदा उठा लेगा। तो आप एक प्राइड वाले जानवर के साथ मिलेंगे तो प्राइड के साथ मिलेंगे, और कैमल बहुत रफ होता है तो वो आपको भी रफ बना देगा। कैमल बहुत रूड होता है तो शेपर्ड को भी रूड बना देगा। तो आप जिस मुआशरे में रहते हैं, जहां काम करते हैं, तो उसका आप पर असर पड़ता है। तो शेपर्ड इसलिए चुना गया, वो भी गाय, बकरी और भेड़ का, क्योंकि अगर कैमल का चुना जाता तो क्या होता कि जो शेपर्ड है वो कैसा बनता, वो भी बहुत रूड बनता। आप देखिए कि वो हमेशा एक डंडा रखा रहता है। आप गाय को चराने वाले को देखते हो कि हमेशा वो गाय के ऊपर डंडा मारते रहता है। आप देखिए कि अगर एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। अगर आप कोई इंसान डॉक्टर है, बहुत साल से डॉक्टर है, तो वो लिखने की एबिलिटी छोड़ देता है, भूल जाता है। आप देखेंगे कि जो भी डॉक्टर है, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, उसको लिखने की आदत नहीं होती, वो इतना लिखता है तो वो बस ऐसे हाथ चलाता है, कुछ भी लिख देता है। 2 वर्ड समझ में आता है, 4 समझ में नहीं आता है। आप देखिए कोई इंसान बहुत सालों से टीचर है तो उसके अंदर एक बाप वाली सिफत आ जाती है, कहीं भी जाएगा तो एडवाइस देने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वही काम करते आ रहा है, बच्चों को एडवाइस देता आ रहा है। आप जब देखेंगे कि बच्चों को डील करने लगता है, आप देखेंगे कोई आदमी अगर एकेडमिक फील्ड में बहुत साल से है, बहुत साल से, तो उसके अंदर एक स्कॉलरली लेवल आ जाता है। वो जब बात करेगा तो लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है। वो जब बोलेगा तो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करेगा जो आम आदमी इस्तेमाल नहीं करते, लेस एजुकेटेड इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं तो हमेशा आप मशीन्स को डील कीजिएगा, तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाएगी। और आप अगर फार्मर हैं तो आप प्लांट को डील कर रहे हो तो आप क्लोज टू नेचर होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग बनेगी। आप अगर
آئی ٹی سیکٹر میں 9 سے 6 آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی ویسی ہی بن جائے گی, آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے اس وقت. تو یہ دونوں طرح سے انفلوئنس کرتا ہے, آپ کی پرسنالٹی آپ کے پروفیشن کو انفلوئنس کرتی ہے, اور آپ کا پروفیشن آپ کی پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. دیکھیں جو آدمی پولیٹیکل ورلڈ میں بہت سالوں سے رہتا ہے تو وہ بہت ڈسپٹیو ہو جاتا ہے, دھوکہ دینے اس کو عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل سچویشن بدلتے رہتا ہے, کبھی اس کو سچ بولنا, کبھی اس کو جھوٹ بولنا, کبھی یہ وعدہ کرنا, وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے, وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتا ہے. اگر کوئی بزنس میں دن رات رہتا ہے تو اس کی بھی عادت ایسی ہو جاتی ہے. تو وہ جو کام ہے وہ پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتا ہے, اور پرسنالٹی وہ کام کو انفلوئنس کرتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے, یہ بات نہیں کہی جا رہی, بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کام آپ کے پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ کام کریں, کیونکہ کام آپ کو افیکٹ کرتا ہے اور آپ کام کو افیکٹ کرتے ہیں. ہر کام میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے, اس سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں, اور جو بیڈ ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا یہ پالیٹکس میں شامل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جائیں ہی نہیں پالیٹکس میں, پالیٹکس سے مراد ہے اسلامی پالیٹکس, ناٹ دس ون. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابی اس میں انوالو رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھیں کہ تمام صحابی اس میں انوالو رہے ہیں, کچھ نے آفس لیا ہے, کچھ نے نہیں لیا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ نبی جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کو شیپ اور جو بھیڑ اور بکری ہے اس کا شیپرڈ بنانے کا, کیونکہ وہ اس پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے, جو ہم نے پورا ابھی 5 یا 6 لیسن دیکھا ہے. تو یہ کچھ لیسنز تھے جو انبیاء لرن کیے تھے شیپرڈ ہونے کی بنیاد پر. تو آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے, اور جو لیسن ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے. صبر کا معاملہ, رسپانسبلٹی کا معاملہ, اور جو شیپرڈ جس طرح سے ذمہ دار ہوتا ہے اپنے پورے فلاک کے لیے, اسی طرح سے تڑپ ہوتی ہے ایک انبیاء کو, کس لیے؟ اپنے قوم کے لیے. اور شیپرڈز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی سخت ہوتے ہیں اپنے فلاک کے اوپر, اسی طرح انبیاء بھی کبھی کبھی سخت ہوتے ہیں تاکہ وہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جا سکیں. جس طرح شیپرڈ اس کو بھیڑیے سے بچا کر فلاک کی طرف لانا چاہتا ہے, اسی طرح انبیاء کئی بار سخت ہوتے ہیں تاکہ وہ جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لائیں. جو سب سے رحمت, سب سے موسٹ مرسیفل کام جو ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا, وہ یہ ہوتا ہے تمام جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں تمام کام اپنی جگہ, اور سب سے موسٹ مرسیفل کام انہوں نے جو ہم پر کیا وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لایا. اس سے بڑی مرسی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. آپ اگر کسی غیر مسلم سے مرسی دکھانا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ مرسی ایک غیر مسلم کی طرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کفر چھوڑیں, آپ شرک چھوڑیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں. اس سے بڑا مرسی کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اس سے بڑا مرسی کچھ نہیں ہو سکتا. آج جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں خوش کر دیں, انہیں خوش کر دیں, یہ سب بیکار ہے جب تک کہ آپ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیں, یہ کفر کو چھوڑ دیں اور شرک کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.